بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے اور بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی جارحیت اور ہندوستان کے اندرونی حالات اور خطے میں جو حالات پیدا آنے جا رہے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے سردار عتیق احمد خان جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور کیا کہیں گے کہ ہندوستان کی جو بڑھتی ہوئی جارحیت ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور اس خطے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ راشد صاحب ایسے ہے کہ آپ اس خطے کے حالات پر جب سے غور کرنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان نے فوجی دوڑ میں، عسکریت میں، بدامنی میں، بدنظمی میں، جارحیت میں، توسیع پسندانہ عزائم میں کہیں اس کو ہندوستان چھپا نہیں سکا۔ مسلسل اس کے جو عزائم ہیں یہ روز اول سے اسی طرح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روز اول سے اسے پاکستان کی کہ قیام کو دل سے قبول نہیں کیا اور اس کمی کو اس کی آڑ میں اس نے وہ تمام حربے آزمائے جو مشرقی پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوں، مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال ہو، اور پھر اب تو ہندوستان کا جو مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ امریکی ادارے بھی اس پر چیخ رہے ہیں، عالمی برادری بھی اس پر، یورپین یونین بھی اس پر بات کر رہی ہے اور ساری دنیا اس پر آواز اٹھا رہی ہے۔ اس لیے اس خطے کے جو حالات ہیں اس کا بڑا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کا رویہ کیسا ہے۔ اس ملک کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر امن چاہیے، اس کے اندر آشتی چاہیے، اس کے اندر بھائی چارہ چاہیے، رواداری چاہیے، ٹالرنس چاہیے، اور اس ملک کے اندر ایک دوسرے کے مسائل مل کر حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن ہندوستان اس خطے کے تمام ممالک کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے درپے رہتا ہے اور مسلسل اس کوشش میں رہتا ہے کہ کس وقت کسی ملک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ رویہ خود ہندوستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ آج اگر ہندوستان کے اندر آپ غور کریں، ہندوستان کی اکانومی پہ غور کریں، آج اگر ہندوستان کے لا اینڈ آرڈر پر غور کریں، آج اگر ہندوستان کی ساری سرحدات پر غور کریں جو چھوٹے اور بڑے ممالک سے ملتی جلتی ہے، تو کوئی ایک سرحد بھی ایسی نہیں ہے ہندوستان کی جو محفوظ ہو، جس میں امن ہو، یا جس میں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، میں اس کے سارے مجموعی طور پر اس کے سارے لائن آف کنٹرول کی اور انٹرنیشنل بارڈر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو رویہ ہندوستان کا یہ بہت خطرناک ہے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ اس رویے کے اوپر اس کا نوٹس لیں اور ہندوستان کو اس بات پر آمادہ کریں، اس بات پر مجبور کریں کہ ہندوستان ہمارے انٹرسٹ میں نہ صحیح، خود اپنے انٹرسٹ میں۔ دیکھیے سوویت یونین کے ٹوٹ پھوٹ کے بعد ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ اتنے بڑے ممالک کا ٹوٹا پھوٹا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم خود اس بات کے خواہش مند نہیں ہے کہ ہندوستان میں کوئی شکست و ریخت ہو، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، لیکن ہندوستان میں خاص طور پر یہ جو ہندتوا پالیسی جو ہے، نریندر مودی کی جو پالیسی ہے اور ان کے ساتھی کی جو پالیسی ہے، RSS کی جو پالیسی ہے، اس پالیسی کے نتیجے میں ہندوستان میں استحکام پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی ممالک کو آپ چھوڑیں تو خود اگر ہندوستان غیر مستحکم ہوگا، اگر کسی سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑا جہاز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، غیر مستحکم ہو جائے، تو آس پاس جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں وہ تو ویسے ہی وقت سے پہلے ڈوب جائیں گی۔ اس لیے ہماری بڑی فکر مندی ہے کہ ہندوستان کا رویہ، ہندوستان کے لیڈروں کا رویہ انتہا پسندی کا رویہ ہے اور وہ ہندوستان کو صرف انتہا پسند محدود ہندوؤں تک سکیڑنا چاہتے ہیں، ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ رویہ قابل قبول نہیں اور قابل عمل بھی نہیں ہے زیادہ دیر تک۔ بالکل صحیح۔ لیکن جس طرح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی ہندوستانی وزیر اعظم کو دعوت دی ہے کہ آئیں مل کے اس خطے کے امن کے لیے، غربت کے لیے کام کریں اور مسئلہ کشمیر جب تک نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو دنیا کو پھر میسج نہیں گیا کہ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ہندوستان ہمیشہ جارحیت کرتا ہے؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے بہت دانشمندی کا مظاہرہ کیا کہ وہ مبارکباد کے خط کے جواب میں جو انہوں نے خط لکھا ہے اس میں انہوں نے ہندوستان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور حل بھی سارے معاملات اور مسائل کا مذاکرات سے ہے۔ دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں ملکوں اور قوموں کی زندگی میں، دو ہی صورتیں ہیں، ایک باوقار سیاسی اور سفارتی راستہ ہے اور ایک میدان جنگ کا راستہ ہے۔ دو نیوکلیر سٹیٹس میدان جنگ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ کسی کے پلے کچھ نہیں بچے گا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو بڑی تباہی ہو جائے گی۔ باقی راستہ رہتا ہے سیاست کاری کا، سفارت کاری کا اور تعلقات بہتری کا۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، قابل قدر اقدام ہے کہ ہندوستان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور مسئلہ کشمیر اور وہ تمام مسائل جو پاکستان ہندوستان کے درمیان حل طلب ہیں انہیں حل کے راستے پر ڈالنا چاہیے۔ لیکن یہ جو سوچ ہے، جس طرح وزیر اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ
ہم دونوں ملکوں میں غربت اسی حوالے سے کم کر سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس سوچ کے تحت کام کر رہے ہیں اور ہندوستانی حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہندوستان کے اندر سارے ہندوستان کی سوچ RSS کی سوچ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. سارے ہندوستان کی سوچ جو ہے وہ BJP کی سوچ نہیں ہے. سارے ہندوستان کی فکر جو ہے وہ نریندر مودی کی فکر نہیں ہے. وہاں سنجیدہ لوگ موجود ہیں, بالکل موجود ہیں, اور آپ کبھی کبھی کانگریس کے بیانات سنتے ہیں, باقی علاقائی جماعتوں کے بیانات آپ سنتے ہیں. وہاں بھی لوگوں کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ کس طرح پیچھے راہل گاندھی کا بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک یونین ہے اور یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا ہمارا رشتہ ہے ریاستوں کے ساتھ, اور BJP کو کرٹیسائز کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل یک طرفہ طور پر جو تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں جبر کی بنیاد پر, لاٹھی کی بنیاد پر. تو ہندوستان کے اندر اس طرح کے سنجیدہ فکر لوگ موجود ہیں, یقیناً موجود ہیں, لیکن ہندوستان کو جو خطرہ لاحق ہوا ہے وہ سب سے زیادہ BJP سے ہوا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسائل میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے, آبادی کے حل کے لیے معاشی مسائل ہیں, غربت کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, لیکن یہ مسائل, یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آ جائے. ٹھیک ہے. اور تعلقات میں بہتری اسی وقت آ سکتی ہے جب کور ایشوز جو ہیں وہ حل ہو جائیں, اور کور ایشوز میں مسئلہ کشمیر سر فہرست ہے. 2 کروڑ جموں و کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت کا مسئلہ سر فہرست ہے. وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے ان کو اضافی ایکسپینڈیچر نہیں کرنا پڑے گا, اور بہت بڑا جو فوجی اخراجات ہیں وہ اس کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. فوج کی ضرورت تو ہر دور میں رہتی ہے, لیکن یہ جو بہت آخری درجے پہ ہم گئے ہوئے ہیں, ایک ریڈ الرٹ پہ سارا. دیکھیے ہندوستان 10 لاکھ فوجیں کشمیر کے اندر سے رکھی ہوئی ہیں. اب 10 لاکھ فوج کو ایمرجنسی کی حالت میں بیٹل فیلڈ میں مینٹین کرنا پیس ٹائم میں اور بات ہے, لیکن وار لائک سچویشن میں دھکیل کے اپنی فوجوں کو کتنا مشکل کام ہے. اس کا ہندوستان کی عام جو پبلک ایکسچیکر ہے اس پر اس کا بوجھ پڑتا ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے, بہت لازم ہے کہ ہندوستان اپنے داخلی مسائل کا بھی جائزہ لے ٹھنڈے دل سے, اور وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش میں کہیں خود کمزور نہ ہو جائے. پاکستان کو تنہا کرنے کی خواہش میں خود تنہا ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کو نقصان پہنچانے کی خواہش میں خود نقصان اٹھاتا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے چین سے لے کے نیپال تک کے ریاستوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. تو یہ جو خطرے کی بات ہے کہ عالمی برادری, ہندوستان کا بہت اچھا تعلق ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انسانی حقوق کی پابندی کا بہت کھل کر ذکر کیا ہے. صحیح بات ہے, رپورٹ جاری کی ہے. لیکن یہ جو خطہ ہے, اس خطے کے ممالک کا بھی تو کردار بنتا ہے نا کہ یہ خطہ بھی خطرناک سچویشن سے گزر رہا ہے, کہ وہ بھی دباؤ ڈالے. اس خطے کے ممالک میں تمام ممالک اپنی جگہ بہت اہم ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن نیوکلیر ہونے کی وجہ سے, ایٹمی طاقتیں ہونے کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس بات کے اعتبار سے پاکستان آبادی رکھے اور سائز میں چھوٹا ملک ہے, لیکن ایک بڑی طاقتور نیوکلیر پاور ہے, ریکگنائز نیوکلیر پاور ہے. اس حوالے سے ہندوستان نیوکلیر پاور ہے, اور پھر آبادی بھی بہت بڑی اس حوالے سے. پھر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اگر آپ دیکھیں چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں, سی پیک کا جائزہ لیں, تو اس خطے کے باقی ممالک بھی کوئی غافل نہیں ہے اس بات سے. وہ بھی اپنے طور پر ہندوستان کے ساتھ کتنے قریب رہے یہ چھوٹے ممالک, لیکن اب بنگلہ دیش کو دیکھیں, سری لنکا کو دیکھیں, نیپال کو دیکھیں, بھوٹان کو دیکھیں, باقی علاقوں کو دیکھیں, لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو ہندوستان کے عزائم معلوم ہوئے تو وہ فاصلے پہ ہوتے گئے. اور اب کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ اس خطے کے اندر سارے ممالک کو, چھوٹے اور بڑے ممالک کو, نیوکلیر اور نان نیوکلیر ممالک کو ہندوستان کے رویے سے تشویش ہے, اور وہ اس بات سے ان دونوں باتوں سے پریشان ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان کا اندرون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے, اور یہ بذات خود بڑے خطرے کی علامت ہے سارے خطے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کا رویہ ان ممالک کی طرف کیسا ہے. یہ دونوں باتیں جو ہیں قابل غور ہیں. لیکن جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹیں جاری ہو رہی ہیں مختلف تنظیموں کی طرف سے, جس طرح امریکہ کا بھی آپ نے ذکر کیا, دباؤ پھر بڑھتا نہیں جا رہا دنیا کا؟ دیکھیے یہ جو امریکن رپورٹ ہے بہت اچھا اقدام ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو ہندوستان کی جو انسانی حقوق کے حوالے سے پامالیاں ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے. اگر آپ مقبوضہ جموں و کشمیر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں ذمہ داروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں ٹریڈرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے,
طالب علموں کے حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملازمین کے حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے، آب و ہوا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جنگلات کے ساتھ کیا ہو رہا صحیح ہے، ریلیجس ٹورزم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹورزم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب وہاں اندر جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں جو پریس کلب اور بار ایسوسیشن ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے، وہاں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، وہاں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہندوستان کے خلاف تو چارج شیٹ اتنی لمبی ہے کہ زندگی کے جس شعبے پر آپ بات رکھیں گے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہندوستان نے یہاں غلطی کی یا خرابی کی ہے. ابھی جو باعث رپورٹ چھپ رہی ہیں وہ رپورٹس بھی اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، لیکن یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہندوستان کے جرائم ہیں جو ان رپورٹس میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اس لیے اس سے ایک اخلاقی اور سیاسی دباؤ بڑھ بھی رہا ہے مسلسل، اور ہندوستان ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں اگر دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بڑی منڈی ہے اور یہی بڑی منڈی مسئلہ کشمیر میں رکاوٹ ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے تجارتی اور کاروباری تعلقات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات پرامن رہیں گے تو کوئی تجارت کرے گا. ایسا ہی ہے، افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے سینٹرل ایشیا کی افغانستان کی اس خطے کی تجارت پر کتنا فرق پڑ رہا ہے. چین اور ہندوستان کی سرحدات پر جب کلیش ہوتے ہیں تو یہ صورتحال کدھر جاتی ہے. جب بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کیا صورت ہوتی ہے، نیپال کے ساتھ کھینچا تانی ہوتی ہے تو کیا صورت ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اور ہر وقت یہاں پر ایک خطرناک قسم کی خوفناک جنگ کے سائے منڈلاتے رہیں گے، یہاں پر ایٹمی جنگ کے خطرات منڈلاتے رہیں گے، تو اس کے اندر بڑی منڈی سے کوئی کیا استفادہ کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ کال سینٹرز کھولنے سے اور مین پاور کو وہاں شفٹ کرنے سے تو ہندوستان کوئی زیادہ مستحکم نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک عارضی بات ہے. ایک جھٹکے سے جو ہے وہ یہ ساری بات ٹاپسی ٹرپی ہو سکتی ہے. 2-4 جھٹکے بازی میں ہوئے ہیں تو ہندوستان کا سٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھا ہے کہ کس بری طرح کریش کر گیا اور نیچے آ گیا. تو یہ جو کاروباری مفادات ہیں، تعلقات ہیں، ان سب کا تعلق بنیادی سیاسی استحکام کے ساتھ ہے. صرف معیشت کے زور پر دیکھیے، اگر تنہا معیشت کوئی کام کر سکتی تو پھر لیبیا میں اور عراق میں اور ان ممالک میں اور شام میں اور یمن میں یہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر معیشتی معیار ہوتی تو پھر افغانستان سے جہاں بھوکے پیسے لوگ ہیں یا دنیا کی قوتوں کو واپس نہیں جانا پڑتا. سیاسی استحکام لازمی ہے بنیادی طور پر. پولیٹیکل استحکام ہوگا، دفاع مضبوط ہوگا تو وہاں تجارت بھی پروان چڑھے گی اور ایک بڑی اقتصادی منڈی سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے، لیکن ہندوستان کے پڑوس میں چین ایک بہت بڑی پرامن منڈی موجود ہے. اور اس سی پیک کے بعد سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بھی ایک بڑی منڈی کی حیثیت حاصل ہے. طرح ہندوستان دنیا کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی بدنظمی پیدا ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس قدر خوفناک جو ہے وہ تشدد اور ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور باقی اقلیتوں کے ساتھ کتنی خرابی ہو رہی ہے. تو ان حالات میں ہندوستان کا بڑی منڈی ہونے کا ایک وقت تک جواز تھا، لیکن 74 آنورڈ جب سے ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا اور جواب میں پاکستان کو 7-8 دھماکے کرنے پڑے اور پھر دونوں نیوکلیر ریس میں آ گئے، نیوکلیر دوڑ میں آ گئے، اس کے بعد ہندوستان کی منڈی وہ پرامن اور محفوظ بڑی منڈی نہیں ہے جو ماضی کی طرح ہوا کرتی تھی. بالکل صحیح ہے، لیکن ایک طرف آپ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ خطرات کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں ہندوستان کے اوپر اور بڑی منڈی شاید نہ رہے، لوگ بھی خوف کھائیں گے کہ یہ ایسے حالات میں کیسے وہاں تجارت کی جا سکتی ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہندوستان کے اپنے حالات ہی اتنے خراب ہیں، انتشار کا شکار ہے پوری ریاست ہندوستان کی. ایسی صورتحال میں آخر کب تک یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ دیر تک یہ کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم، جبر اور بربریت؟ دیکھیے مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ ساری سیاسی قیادت کو بند کر دیا، ساری تحریکی قیادت کو بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود تحریک وہاں پر جاری ہے. اور تحریک کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب تک ہندوستانی فوج کشمیر میں موجود ہے. صحیح ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ تحریک کمزور پڑ گئی ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے ہندوستانی فوج وہاں کیا کر رہی ہے. تحریک جب کمزور ہوگی تو فوج خود واپس چلی جائے گی. ہندوستانی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں موجودگی ایک مضبوط اور طاقتور تحریک کی نشاندہی کرتی ہے. یہ آرٹیکل 370 اور 35A ایبروگیٹ کرنے کے نتیجے میں وہاں کیا تبدیلی ہے، اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آج سید علی گیلانی نہیں رہے، آج میرواعظ عمر فاروق صاحب اور یاسین ملک صاحب یہ سارے اپنے اپنے نظر بند ہیں، پابند ہیں، جیلوں میں آگے پیچھے دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن تحریک تو وہاں پر جاری ہے، صحیح ہے، چل رہی ہے. تحریک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. پاکستان پر بے جائے الزامات کی بات اپنی ہے، ورنہ ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو رہی. تو ایسے حالات جب ہیں تو اس میں یہ بات بالکل بعید از امکان نہیں ہے کہ
کہ ہندوستان کو جلد یا بدیر اس صورتحال کو قبول کرنا پڑے، ایکسیپٹ کرنا پڑے، ایکنالج کرنا پڑے، ریکگنائز کرنا پڑے اور یہ ماننا پڑے، تسلیم کرنا پڑے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ان کے قابو میں نہیں ہے اور یہ فوجی قبضہ اور فوجی قوت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ انہیں بہر صورت اس کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے اور مذاکراتی اور سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر وہ مجبور ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کو جلد یا بدیر ہندوستان سے آزادی ملے گی اور مقبوضہ کشمیر کو فوجی جبر کے زور پر زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکھا جا سکتا۔ بالکل یہ لگا یہ جو 35A اور 370 کی منسوخی کے بعد جو غیر ریاستی لوگوں کی وہاں آباد کاری کا جو سلسلہ ہے، لوگوں کو زمینیں دینے کا سلسلہ ہے کہ ہم تجارت یہاں کرنے جا رہے ہیں، کوئی تاجر یہ رسک لے گا وہاں؟ جس طرح یہاں سے فوج میں کمی ہوئی، 2-4 دھماکے ہوئے، کوئی آپ کو انہوں نئی آباد کار ملیں گے اور نہ اس کو دنیا قبول کرے گی اور نہ 5 اگست 2019 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو کوئی شخص قبول کرے گا۔ جب بھی کشمیر پر بات ہوگی 5 اگست 2019 سے پہلے کی آبادی، 5 اگست 2019 سے پہلے کی آبادی کا تناسب اور پھر 5 اگست کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جتنے لوگ باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں ان کو کسی صورت میں دنیا کا کوئی قانون کشمیری قبول نہیں کرے گا، کسی صورت بھی۔ ان کو کشمیر کے لوگ وہی ہیں جو اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے لوگ ہیں اور 1927 کے قانون کے تحت جن کو مہاراجہ ہری سنگھ کے قانون کے تحت جو باشندہ ریاستی کا حق حاصل ہے۔ اس لیے یہ ساری دیکھیں ہندوستان کے اندر سے ہندوستانی ایک تاجر اٹھے، وہ پیسے لے کے آئے، خرچ کرے اور ساری زندگی یہاں خطرے کی زد میں انویسٹمنٹ کرے، ایک وار زون لائک سچویشن ہندوستان کی فوج نے پیدا کی ہوئی ہے، تو وہ پیسفل ایریا سے اٹھ کر یہاں آگے کائے کو پیسہ خرچ کریں گے؟ یہ تو ہندوستان کا جبر ہے، ہندوستانی ریاست کا جبر ہے کہ وہ مجبور ہو کر ان کے ٹیکس کے معاملات ہیں، ان کے سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ معاملات ہیں اور باقی چیزیں ہیں، اس کے دباؤ سے لوگوں کو لسٹیں بنا بنا کے مختلف چیمبر آف کامرس سے اٹھا کے یہاں بھیجتے ہیں۔ جس دن ذرا سی فوجی دباؤ کم ہوا، یہ سیکورٹی اور پروٹیکشن کم ہوئی، اسی دن آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ سارے بھاگ جائیں گے۔ ایک طرف دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کی ساری لیڈرشپ انہوں نے قید کی ہوئی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو نوجوانوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، نوجوانوں کا قتل عام جاری ہے، تو تحریک آگے کیسے بڑھے گی سر؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت تکلیف دہ بات ہے، بڑی اذیتناک بات ہے کہ نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ کشمیریوں نے خوشی سے جان دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کشمیریوں نے باعزت رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کشمیریوں نے ہندوستان کے قبضے کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، کشمیریوں نے ہندوستان کی غلامی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کشمیریوں نے اپنے وطن کی آزادی کا، اپنی ریاست کی آزادی کا جو مشن ہے اس کو تھام لیا ہے، اور یہ بات بذات خود بڑا ثبوت ہے کہ قیادت کے بغیر، جماعتوں کے بغیر، لیڈرشپ کے بغیر، کسی معروف قد کاٹ والی شخصیت کے بغیر، کسی جھنڈے کے بغیر ایک آزادی کا پرچم لے کے لوگ نکلتے ہیں اور نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال دنیا میں بہت کم ہوئی ہے، یہ ایسا انتفاضہ ہے، ایسی عوامی تحریک ہے، 15 16 سال کے چھوٹے بچے اور بچیاں اس میں شامل ہیں کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور ہندوستان کے ماہرین یہ بات لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر پر فوجی تسلط زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ ہے وہ بالکل مردہ گھوڑا بن چکا ہے، یا پھر کیا نئی قرارداد لانے کی ضرورت ہے، وہی قرارداد سٹینڈ کرے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیے قرارداد وہی جو ہے وہ ہماری ایک اصل بین الاقوامی قانونی بنیاد ہے مسئلہ کشمیر کی۔ ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی وقت نئی قرارداد کی بات ہوئی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہندوستان کا اثر و رسوخ ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ہندوستان چاہے گا کہ نئی قرارداد آئے؟ جی، ہندوستان چاہے گا کہ نئی قرارداد ہے، ہندوستان کی خواہش ہوگی کہ اس قرارداد کا جو اخلاقی دباؤ ہے، سفارتی دباؤ ہے، سیاسی دباؤ ہے، دیکھیے نا ابھی 5 اگست 2019 کے بعد سیکورٹی کونسل کے 3 اجلاس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کشمیر پر بات ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو یون قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اس بنیاد کو اگر آپ خدا نہ خواستہ کہیں کمزور کر دیں، ہندوستان کی خواہش ہوگی کہ کوئی نئی قرارداد آئے جس میں ہندوستان کا پلہ بھاری ہو۔ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ اس قرارداد کے تحت تمام تر ہیلے بانے کرنے کے باوجود وہ پھنسا ہوا ہے، ٹھیک، لیکن اگر کوئی نئی قرارداد آئے گی تو اس سے کمزور قرارداد ہوگی اور ہندوستان کی خواہش ہوگی کہ اس میں ہندوستان کا اثر و نفوذ زیادہ دکھائی دے اور وہ ہندوستان کی طرفداری کی اور ہندوستان کے فیور کی قرارداد ہو، اس سے ہمارے لیے اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن عالمی عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے اس حوالے جی، قانون دیکھیں یہ جو آرٹیکل 370 ہے، 35A ہے،
اور جو قانونی مثلا سارے سیب کی فصلیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں، سارے انہیں پھل بوٹے تباہ کر دیے، تجارت تباہ کر دی ہے، تو بے شمار انوائرمنٹ تباہ کر دی ہے، فارسٹ ووڈ وہاں ٹمبر تباہ کر دیا ہے، اربوں خربوں روپے کے جنگلات تھے جو ہندوستانی فوج وہ کچھ جلا چکی ہے، کچھ بیچ چکی ہے، وہاں جڑی بوٹیاں ہربل ویلتھ ہے کشمیر کے اندر، منرلز ہیں، یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک پر الگ ہندوستان کے خلاف ایک پوری قانونی چارج شیٹ بنتی ہے۔ لیکن ہندوستان مقبوضہ کشمیر جو خوبصورت سی وادی ہے، جنت نظیر وادی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل لگا چکا ہے، اپنے ساری بربادی کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ اس کو کشمیر حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے جی، بلکہ وہ بنیادی طور پر کشمیر کے راستے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آبی وسائل کو روکا جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو دوسرے سی پیک کے راستے ان کو متاثر کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ کسی صورت بھی اس بات پر خوش نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے راستے آ کر یہاں سے سینٹرل ایشیا تک جو ہے ہماری گوادر سے ہو کے ساری دنیا کے ساتھ تجارت ہو، اور ساری دنیا کا جو اقتصادی اور معاشی مستقبل ہے نصف سے زیادہ دنیا کا وہ اس گوادر پورٹ کے ساتھ وابستہ ہو، تو وہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف اپنے عزائم کا اظہار کرنے کے لیے ٹھیک، پہلی منزل کے طور پر کشمیر ہے، ورنہ وہ کشمیر پر اپنا قبضہ جمانے کے بعد وہاں رکنا نہیں چاہے گا۔ وہ اگر وہاں سے کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جموں و کشمیر کے لوگوں کو، کہ انہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے اسے وہاں پر مصروف رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر اسے وہاں قبضہ جمانے کا موقع مل جائے تو وہ اس سے آگے بڑھے گا، آگے آئے گا، وہ پاکستان کو انڈو کرنا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے لیے حفاظت کا کردار ادا کر رہے ہیں، اثار کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسے ان جذبوں کو کیا نام دیں گے چلتے؟ دیکھیے اس کا تو میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ بہت عظیم بات ہے کہ یہ جو ساری آبادی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، یہ جہاں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے تشخص کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہندوستان کی ہیجمنی کے راستے میں رکاوٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے نسلوں کے لیے بہتر اور آزاد مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ قربانیاں تاریخ میں بے مثال ہیں، لازوال ہیں، شاندار ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں لوگ، اور خراج عقیدت کے مستحق ہیں اس طرح قربانیاں اور ہمارے شہداء، اور یہ سلسلہ بند ہونے والا اور تھمنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بی جے پی ایسے سارا ہندوستان تنگ ہے، اور سارا ہندوستان اس بات سے خوفزدہ ہے کہ بی جے پی اور ہندوتوا کی پالیسیاں جو ہیں یہ کسی وقت بھی سارے ہندوستان کے وجود اور سلامتی اور بقا کے لیے سنگین خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، سردار عتیق احمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اسی کے ساتھ ہی یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔